إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن وحشي بن حرب رضي الله عنه قال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تأكلون متفرقين؟ قالوا نعم. قال اجتمعوا على طعامكم وسموا الله وبارك لكم. حاضرین، وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، شاید تم لوگ کھانا الگ الگ کھاتے ہو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا ہاں، ہم لوگ کھانا الگ الگ کھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم سب سے پہلے کھانا شروع کرنے سے پہلے تمام کے تمام لوگ جمع ہو کر ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ کر کھاؤ اور کیا ہے بسم اللہ کہا کرو. تو آج مجھے بتانا یہ ہے کہ دنیا آج برکت کے سلسلے میں بہت کچھ جاننا چاہتی ہے، برکت کے کام کرنا چاہتی ہے، برکت کے لیے نہ جانے وہ کیا کیا طریقے اپناتی ہے، لیکن برکت سے وہ لوگ فیضیاب نہیں ہو رہے ہیں، ان کے پاس برکت نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پر بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حل پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ کھانا تو کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پیٹ نہ بھرنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ تم لوگ شاید الگ الگ کھانا کھاتے ہو. واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا ہم لوگ الگ الگ کھاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تمہارے پیٹ اگر بھرنا ہے، برکت ہونا ہے، تم لوگ سب کے سب مل کر کھانا کھاؤ اور بسم اللہ کہا کرو. تو حاضرین، آج ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کے زمانے بھی کہ ہر آدمی، گھر کے افراد الگ الگ آتے ہیں، کوئی کبھی آتا ہے، کوئی کبھی آتا ہے، کوئی کبھی آتا ہے، تو الگ الگ کھانا کھاتے ہیں. خیر، الگ الگ آتے ہیں تو الگ الگ کھاتے ہیں، ایک بات الگ ہوگی. گھر میں رہتے ہوئے بعض احباب کیا کرتے ہیں، کھانا فوری طور پر کھا کر الگ اپنے کمرے میں جا کر موبائل وغیرہ میں مصروف ہونا پڑتا، مصروف ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد بعض لوگ بہت دیر تک
दस्तरखान लगा हुआ है, तमाम लोगों को जमा होने के लिए बता भी दिया गया है। इसके बावजूद बाज घर के अफराद देर से शरीक होते हैं और बाज लोग तो सबके साथ खाने को, सबके साथ मिलकर बैठकर खाने को एक अलग किस्म की उनकी सोच होती है जिसकी बिना पर अलग खाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों तुम अलग अलग खाना मत खाया करो, घर के तमाम अफराद मिलकर खाया करो। इसीलिए बताया कुरान मजीद में भी, अहादीस की मजमई में भी बहुत सी बातें बताई गई कि दस्तरखान बिछाया जाए, दस्तरखान का जिक्र आया है। बहुत से लोगों को बताया गया कि इज्तमिउ अला तामिकुम, लोगों तुम अपने खाने के लिए तमाम के तमाम जमा होकर खाना खाया करो, बरकत रहेगी। वसम्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह कहा करो। अब एक हदीस में उज़्कुरुल्लाह भी आया है, अल्लाह का जिक्र किया करो ताकि तुम्हारे खाने में बरकत भी रहे और तुम्हारे खाने में तुम्हारा पेट भी भरे। तो हम लोग बरकत के लिए क्या क्या करते हैं? बरकत के लिए बहुत से लोग, गैर मुस्लिमों के पास एक अलग तरीक़ा है, हमारे पास एक अलग तरीक़ा है। बरकत के लिए लोगों को जमा करके, यानी घर में बरकत के लिए कोई यानी कुरान ख़वानी कराता है, बरकत के लिए न जाने किसी की आमद को बरकत समझा जाता है। बहुत सी अलग अलग बातें। गैर मुस्लिम छत के ऊपर कुछ, पहला जो भरी हंडी का जो होता है उसको छत पर फेंकना या परिंदों को डालना, ये बरकत का सबब मानते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शरीयत में बताया गया कि खाना खाते हुए तमाम के तमाम जमा हो जाओ और उसके बाद बिस्मिल्लाह कहा करो। अब ये बिस्मिल्लाह क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाह के भी बहुत से फ़ायदे हैं। आप बिस्मिल्लाह कहेंगे तो शैतान उस वक्त वहाँ से उठकर चला जाएगा कि आज हमारा यहाँ पर खाने में हिस्सा नहीं है, चला जाएगा वहाँ से। अगर रात में अगर बिस्मिल्लाह आप कहेंगे तो शैतान कहेगा कि आज ला मबीत लना, हमारे वास्ते आज रात का कोई हिस्सा इनके साथ नहीं है, चला जाएगा। है? बिस्मिल्लाह से अगर आप और फायदा जानना चाहेंगे, एक तो पेट भरेगा, दूसरा बरकत आएगी, तीसरी चीज अगर आप खाना खाते हुए ही नहीं बल्कि आप बैतुल खला जाने से पहले भी अगर बिस्मिल्लाह कहेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ बैतुल खला जहाँ पर बना हुआ है, बाज़ जगहों पर जिन, शैतान वगैरह बसेरा करते हैं और जिन शैतान आदम की औलाद इंसानों की शर्मगाह से खेलते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो हाजिरीन, बड़ी बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैतुल खला में जाने से पहले, दुआ से पहले बिस्मिल्लाह कहो, ताकि तुम ये जान लो कि शैतान जिन के आँखों पर पर्दा आ जाएगा आपके बिस्मिल्लाह कहने पर। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा फ़ायदा है। तो इस्लामी तालीमात के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। इन फ़ायदों के सिलसिले में जानकारी हासिल करना, जहाँ कहीं जानकारी दी जा रही हो तो वहाँ पर शरीक होना, शुरू से आखिर तक। हमारे पास जुमा के खुतबे होते हैं, अजीम वक्त होता है दीनी तालीम हासिल करने का, दीनी तालीम हासिल करने का बहुत अजीम वक्त होता है। तो जुमा में भी कब पहुँचते हैं? देर से पहुँचते हैं हम लोग। बहुत से लोग जुमे का खुतबा शुरू होने के बाद पहुँचते हैं, बाज़ लोग आधा जुमे का खुतबा हो जाए तब, या बाज़ अहबाब
جمعہ کی نماز کے لیے جب تکبیر کہی جا چکی ہو اس وقت جاتے ہیں. تو اسلامی تعلیمات کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے. آپ اسلامی تعلیمات کے ذریعے نجات پا سکیں گے. اتنا پیارا دین اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے. اور یہی اسلام ہے جو آپ کو کھانے کے آداب سے لے کر آپ کو کھانے کے آداب سے لے کر قبر میں دفنانے تک کے طریقے، سلیقے، آداب سکھاتا ہے اور اس کے فائدے سکھاتا ہے. یہی وہ اسلام ہے. تو بہت سے لوگ برکت کے لیے بہت سے طریقے اپناتے ہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اپنائیں گے تو لا محالہ مجھے یقین ہے کہ فائدے میں رہیں گے لوگ. اسی لیے جو باتیں سنتے ہیں وہ اگر عورتیں ہیں تو پڑوس میں، اپنی رشتہ دار عورتوں میں، مرد ہیں تو مردوں کی مجلس میں دینی تعلیمات کو پہنچانا چاہیے. تو آج کے درس میں ہم کو کیا ملا؟ اگر ہم کو کھانا کھانے کے باوجود پیٹ نہیں بھرتا ہے، اس کی وجہ ہم الگ الگ کھانا کھاتے ہیں اسی لیے پیٹ نہیں بھرتا، تو جمع ہو کر گھر کے تمام افراد ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر کھائیں گے، ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر کھائیں گے اور بسم اللہ بولیں گے. حدیث میں سم اللہ بھی آ کر ہے، اذکر اللہ بھی آ کر ہے، قل بسم اللہ بھی ہے. ایک بچے کے بارے میں بتایا گیا، بچہ کندھے پر سے ہاتھ ڈال کر بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنیا سم اللہ، بچے اب میرے عزیز تم بسم اللہ کہہ کر کھاؤ. کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. ادب بھی سکھایا، برکت کی تعلیم بھی دی، اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بچے کو یعنی دینی تعلیم کب سے شروع کرنا چاہیے؟ کھانے کے لیے، کھانے کے آداب بھی ہوں تو وہ بھی بچے کو بھی سکھانا چاہیے. چھوٹا بچہ ہے چلے گا ایسے نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس بچے کو کہ سم اللہ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ. کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، اور سامنے سے، تمہاری برتن میں سامنے سے کھاؤ. اتنی یعنی ظاہری طور پر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن آج ان چھوٹی باتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے جو ہمارے خیال میں چھوٹی ہیں یہ بہت بڑی باتیں ہیں. اس کا نتیجہ بہت بڑے نتیجے تک پہنچانے والا ہے. تو ایسی چیزوں سے غفلت کرتے ہیں. بچے کو تعلیم دینا چاہیے، چھوٹا ہے سمجھ کر اس کو یعنی اس کے سلسلے میں لاپرواہی نہیں برتیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سم اللہ، بسم اللہ بولو. کل بیمینک، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. بہت سے لوگ عادی ہوتے ہیں باتوں میں بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں. بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا کام ہے، سمجھے؟ تو بہرحال یہ باتیں مختصر سی آپ لوگوں کے حوالے کی گئی ہیں. اور کیا ہے آج کیا بیان ہوا؟ معمولی کھانے پینے کے بارے میں. ایسا آپ اس کو لائٹ لے لیں گے. دین کی کوئی تعلیم چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، معمولی نہیں ہوتی، آپ کے آخرت کو سدھارنے والی ہوتی ہے. بہت بڑا کام ہو جائے گا آپ کا. بچے سے آپ تعلیم دیں گے، خود آپ عمل کریں گے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دنیا
برکت کے لیے جو پریشان ہے، برکت کے لیے جو طریقے اپنا رہی ہے، اس پریشانی کو بھی اللہ دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ برکت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے بتائے ہیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔